سوال کیا گیا کہ نماز جنازہ میں لوگ کچھ جوتے پہن کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ اتار کر پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ جوتوں کے اوپر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو سائل نے یہ سوال کیا کہ ایک جنازہ کے اندر اسی چیز پر بحث و مباحثہ ہو گیا کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، تو اس میں شرعی حکم کیا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ کہ ایک روایت کے اندر یہ سائل نے یہ روایت خود پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی تو لوگوں نے جوتے اتار دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جوتے اتارے، تو بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ جوتے تم نے کیوں اتارے مقتدیوں سے، صحابہ سے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے جوتے اتارے تو ہم نے آپ کی اتباع کی، آپ کے جوتے اتارنے کی وجہ سے ہم نے جوتے اتارے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ آپ کی مبارک جوتوں کے اندر کوئی ایسی چیز لگی ہے جو ناپسندیدہ ہے، اس لیے میں نے جوتے اتارے۔ یہ سائل نے یہ حدیث پیش کی سوال کے اندر کہ اس چیز کو بھی لے کر لوگ جو ہیں وہ اعتراضات کر رہے ہیں، تو اس میں شرعی حکم کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں آپ علیہ الرحمٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی، ان کی نماز نہ ہوئی۔ یعنی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنہوں نے جوتے اتار کر نماز پڑھی اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے، جس جگہ پر پیر رکھے، وہ جگہ ناپاک تھی، گندگی والی تھی، جیسا کہ عام طور پر یہ جانوروں وغیرہ کا پاخانہ وغیرہ گوبر وغیرہ پڑا ہوتا ہے، اگرچہ یہ خشک ہو کر بھی پڑا ہوا ہو تو یہ نجس ہوتا ہے، اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ یہ شرط ہے کہ زمین جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اور دوسری صورت یہ بیان فرمائی کہ اگر جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی اور جوتے کے نچلے حصے میں اگر نجاست لگی ہوئی تھی تب بھی نماز نہیں ہوئی، کہ یہ بھی ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا ہے۔ اور فرمایا ہاں احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے۔ فرمایا کہ جیسا کہ فقہ کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، خصوصاً ایسی جگہ پر کہ جس جگہ پر زمین زیادہ تر ناپاک ہوتی ہے، جیسا کہ شارع عام کے قریب یا جہاں پر جانوروں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہو، ایسی جگہوں پر فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ جوتوں سے پیر نکال کر جوتوں کے اوپر پیر رکھ کر نماز جنازہ پڑھی جائے، کہ یہ اس سے فائدہ یہ ہوگا اگرچہ جوتے کے نیچے بھی کوئی نجاست لگی ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، نماز جنازہ ہو جائے گا، اور اگر نیچے جگہ ناپاک ہے تب بھی نماز جنازہ ہو جائے گا، یعنی دونوں صورتوں کے اندر نماز جنازہ ہو جائے گا۔ اگر جوتے پہن کر نماز پڑھی تو اس میں ہو سکتا ہے اگر جوتے پاک ہوں تو نماز جنازہ ہو جائے گا، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر جوتوں میں نجاست لگی تھی اور جوتے پہن کر نماز پڑھی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور جو روایت پیش کی ہے اس کے بارے میں آپ علیہ الرحمٰ نے ارشاد فرمایا کہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس لیے جوتوں کے اندر بھی ویسے بھی عام طور پر اگر جوتے پاک ہوں تو نماز پڑھنا جائز ہے، نماز ہو جاتی ہے، کوئی اس میں منع نہیں ہے۔ ہاں ایک ہی صورت ہے کہ جب جوتے ناپاک ہوں تو پھر جوتے پہن کر اگر نماز پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور نماز کا یعنی کوئی بھی نماز ہے، چاہے وہ جنازہ کی یا کوئی اور نماز ہے، جوتوں کے ساتھ جو شرعی مسئلہ ہے یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ بیان جواز کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک جوتوں کے اندر نماز پڑھی ہے۔ تو عام لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ جوتوں سے نماز نہیں ہوتی، صرف شرط یہ ہے کہ جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے کا ہونا پاک ہونا شرط ہے، ایسے ہی جوتوں کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ ہاں اس میں ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے
کیونکہ ہمارے آج کل زمانہ کے اندر خصوصاً مسجدوں کے اندر ایسا نظام ہوتا ہے کہ مسجدوں میں ویسے مناسب نہیں سمجھا جاتا کہ جوتا پہن کر بندہ کوئی آئے، تو اس لیے فقہاء کرام نے، موجودہ علماء کرام نے منع کیا ہے کہ مسجد میں بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عام طور پر مسجد کے باہر کسی جگہ پر اگر جوتوں کے ہی اندر نماز پڑھ لیتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایک اور چیز بھی اس کے اندر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جوتا پاک ہونا شرط ہے، نیا جوتا شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیا جوتا ہو تو پھر مسجد میں پہن سکتے یا نماز کے اندر پہن سکتے، نیا شرط نہیں ہے، پاک ہونا شرط ہے، چاہے وہ نیا ہو یا پرانا ہو۔ اب پاک کیسے ہوگا، اس بارے میں بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی کے تلوے کے نیچے یعنی جوتے کے نیچے نجاست لگ گئی اور چلتے چلتے پھر وہ صاف بھی ہو گئی تو جوتا پاک ہو جائے گا، دھونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہی زمین سے رگڑ کھاتا ہے جوتا، تو جیسے نجاست لگی، پتہ بھی نہیں لگی تھی کہ یہ نہیں، تو اس کے بعد پاک صاف ہو گئی چلنے کی وجہ سے، تو جوتے پاک ہو جائیں گے۔ جب وہ بالکل صاف ہو جائیں تو پاک ہو جائیں گے۔ اگر نجاست کا اثر نہیں ہے تو جوتے پاک ہو چکے ہیں۔ ایسے جوتوں میں خصوصاً جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں جنازے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں اگر جوتے کے اوپر پیر رکھ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر جوتے ناپاک وغیرہ ہیں یا اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، یہ اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جوتوں پر سامنے کے حصے سے اوپر نجاست لگی ہے تو پھر اوپر بھی پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ تلوے میں اگر نجاست ہے تو پھر اوپر پاؤں رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ظاہری طور پر اوپر کے حصے میں نجاست لگی ہے تو پھر حکم ہے کہ جوتے اتار کر نماز پڑھیں۔ تو جوتے اتار کر اگر نماز پڑھیں گے تو اس بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ زیادہ تر بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں پیروں کے درمیان جوتے رکھیں اور پھر نماز جنازہ پڑھیں، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تو یہ جوتوں کے متعلق جو شرعی مسائل ہیں، تو اس میں جس طرح بہتر لگے تو اس طرح سے نماز ادا کر سکتے ہیں کہ یہ شریعت نے جو چیزیں بتائی ہیں بسا اوقات وقت کے لحاظ سے منع کر دی جاتی ہیں، صرف یہ اس لیے نہیں کہ ناجائز ہے، جوتے پاک ہوں نماز جنازہ بھی ہو سکتی ہے، نماز بھی ہو سکتی ہے، صرف لوگ آج کل اسے معیوب سمجھتے ہیں، اس لیے بہتر نہیں ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن کسی مجبوری کی حالت میں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جیسا کہ یا ہمارے فوجی جوان ہوتے ہیں کہ ان کے جوتے ایسے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ بار بار اتار نہیں سکتے، اگر پاک ہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین۔